اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما صدق اللہ العظیم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بچوں، اللہ کا کرم، اللہ کا رحم، اللہ کی مہربانی اور ایک جمعہ ہم سب کو مل گیا۔ جو سن رہے ہیں مبارک ہو، اللہ نے آپ کی سانسیں آج کی جمعہ کے لیے بھی قبول کر لی۔ جمعہ بابرکت دن ہے، مومن کی عید ہوتا ہے، اور رمضان کی عید، بقرعید کی عید، یہ دو عید ہوتے ہیں، اور ہر جمعہ مومن کی عید ہوتا ہے۔ اس جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے برکتیں رکھے ہیں۔ جمعہ کو نیا غسل کیا جاتا ہے، جمعہ کی سنتیں عطا ہوتی ہیں، اور جمعہ کی نماز کے لیے مسجد کے اندر جو داخل ہوتا ہے اس کو ثواب بھی کیٹیگریز ہوتا ہے، کسی کو اونٹ کے اتنا ثواب، یہ سب حدیثیں ہم سنتے ہیں۔ تو جمعہ بھی ایک عید کنسیڈر ہوتی ہے۔ جمعہ کی فضیلتیں ہیں۔ جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں دعا کی جائے تو دعا خالی نہیں ہوتی، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ تو بھائی، اب ہم اس نازک دور پہ گزر رہے ہیں کہ ہم لوگ ایسے باریک مسئلے جو بہت زیادہ علم درکار رکھتے ہیں، ان پہ بحث کرنا چھوڑ دیں۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مناظروں کے لیے تیار نہ کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کوئی لقب نہ دے، کوئی کافر نہ کہے، کوئی بدعتی نہ کہے، کوئی منافق نہ کہے، کوئی زندیق نہ کہے، کوئی بھی لقب نہ دے۔ اس وقت اگر سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی چیز بدعت ہے یا کوئی چیز کفر تک لے جا رہی ہے، کوئی چیز شرک تک لے جا رہی ہے، اگر سے ہو سکے تو سمجھانے کی کوشش کرو، مگر لقب دیا مت کرو کہ تو بدعتی ہے، تو مشرک ہے، تو کافر ہے۔ بھائی، مسلمان رہنے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے 3 کنڈیشنز کافی ہیں۔ ایک، مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، یہ بہت بڑا کنڈیشن ہے۔ مسلمان گھر میں پیدا ہو گیا، ماں باپ مسلمان ہیں، ماں باپ جمعہ جاتے ہیں، ماں باپ نماز ادا کرتے ہیں، ماں باپ مسلمان کے ہاتھ سے کٹا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور قبلے کی طرف نماز ادا کر رہے ہیں، تو بھائی سمجھ جاؤ کہ یہ مسلمان ہے، اس کی گواہی دے سکتے ہو۔ تو یہ چھوٹے سے سمپل کنڈیشنز ہیں۔ 99 چیزیں اگر سے کفر کی بھی دکھ رہے ہیں، ایک چیز اللہ کے کرم سے اسلام اور ایمان کی نظر آ رہی ہے تو اس کو مسلمان کنسیڈر کرو۔
شیخ سرہندی مجید الافسانی نے کہا ہے جب تک اپنے نفس کو کفر کافر سے بدتر نہ سمجھو اللہ کی معرفت تم پہ حرام ہے۔ تو بھائی ہم لوگ فیصلے کرنے نہیں آئے ہیں، ہم لوگ فیصلوں کو ماننے آئے ہیں۔ اللہ نے جو فیصلہ، اللہ کے رسول نے جو فیصلہ کر دیا امت کے لیے، اس امت کی ذمہ داری ہے کہ آمنا صدقتہ کہتے ہوئے اس پہ عمل کرے۔ تو لقب دیا مت کرو، ایک دوسرے کے حق میں دعا کرو۔ بھائی جو غیب سے دعا ہوتی ہے ایک دوسرے کے حق میں، وہ بہت ہی درجہ رکھتی ہے اللہ کے یہاں پہ۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ صراط مستقیم پہ چلائے۔ تو آج جو آیت پڑھی گئی ہے وہ سورہ طٰہٰ کی ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما، یہ مفہوم ہے، ترجمہ نہیں۔ تو بھائی آج جمعہ ایک ایسی اسلام اور ایمان کی خبر ہے جسے بہت سے علماء ظاہر نہیں کرتے، بہت سے علماء دین، بہت سے اسکالر اس کے جو ہڈن سیکریٹس ہیں ظاہر نہیں کرتے، اور وہ ایک مصلیت ہے کہ وہ باتیں زیادہ تر لوگوں کے دلوں میں اترنا مشکل ہے، اور زیادہ تر راز ہی میں اچھی رہتی ہیں۔ لیکن وقت ایسا ہے کہ سب راز ظاہر ہونا ضروری ہے تاکہ مسلمان کو اس کی اوقات نظر آ جائے کہ وہ کس کا بندہ ہے، کس کا امتی ہے، کس کی نبوت کو تسلیم کرتا ہے، کس کی نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ یہ جاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے اندر کانفیڈنس پیدا ہو، تاکہ اس کے اندر بہادری پیدا ہو، تاکہ اس کے اندر ایمان میں اضافہ ہو اور اس کا ایمان پہاڑوں جیسا مضبوط ہو۔ اس لیے یہ سیکریٹ جاننا ضروری ہے۔ تو اللہ ہم سب کی مدد فرمائے اور اس کو صحیح ڈائریکشن میں لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں ہیں آپ سن سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اس میں کچھ سوال آپ کو کھٹک رہے ہیں تو یہ باتوں کو اگنور بھی کر سکتے ہیں۔ تھوڑی باتیں قرآن سے ہی ہیں، تھوڑی باتیں صحیح حدیث سے ہیں، تھوڑی باتیں اقوال ہیں بزرگوں کے، صحابہ کے، ولیوں کے، تابعین کے، تھوڑی باتیں جو خود میں نے سوچی ہیں، یہ 100% غلط ہو سکتی ہیں۔ تو جو اللہ کے رسول کے حدیث ہیں آمنا صدقتہ، جو صحابہ کے قول ہیں آمنا صدقتہ، جو بزرگوں کے حوالے سے قول ہیں آمنا۔ جب میرا قول ہے بھائی، you have choice, you can reject it or you can accept it۔ تو جو بھی باتیں ہیں غور سے سننا۔ آج جو مین ٹاپک ہے، جو ہم لوگوں کے لیے ایک مضبوط دلیل ہے، وہ ہے معراج، معراج رسول۔ یہ معراج رسول جب آتی ہے تو مسجدوں میں تھوڑے بیان ہوتے ہیں کہ اللہ کے رسول کعبۃ اللہ میں سو رہے تھے، حضرت جبرائیل آئے، چھت توڑ کے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، اس وقت چھت توڑ کے نکل کے آئے، پھر چھت میں سے باہر نکالے، کمرے میں سے باہر نکالے، پھر چھت جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ یہ ایک پہلا ہی کرامت ہو گئی کہ اللہ کے رسول کو دروازہ کھٹکھٹایا نہیں گیا، اللہ کے رسول کو چھت پھاڑ کے چھت سے اندر آئے کمرے میں، پھر کمرے میں سے چھت کے اوپر لے گئے، پھر چھت جیسا ٹوٹا تھا ویسا پہلے جیسا ہو گیا۔ تو ایک کرامت دکھا دی۔ پھر نکلنے کے بعد اللہ کے رسول کو حتیم میں لے کے گئے، وہاں پہ سینہ چیرا گیا، دل کو دھویا گیا۔ یہ سب باتیں سنتے ہیں ہم لوگ ہر شب معراج کی رات میں، حافظ صاحب، مولوی صاحب مسجدوں میں سنا دیتے ہیں۔ تو سینہ چیرا گیا، پھر اس میں سے دل نکالا گیا، دل کو دھویا گیا، دل کو پاک کیا گیا، پھر 2 پیالے لائے گئے تھے، اس پہ ایمان کی اور مضبوطی، علم داخل کر دیا گیا، پھر سینہ جیسا تھا ویسا ہو گیا، پھر
خون کا دوران جیسا تھا ویسا ہو گیا، اللہ عالم۔ تو یہ سب مفہوم ہے، حدیث کی ورڈ بے ورڈ نہیں، یہ سب ایکسپلینیشنس ہے۔ تو یہ ہو گیا، ہونے کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے براق لایا گیا، ایک ہارس ٹائپ اینیمل جس کی صورت، یہ سب روایتیں ہیں، ایک عورت کی جیسا وہ کچھ بھڑکنے لگا، یہ کرنے لگا، یہ بھی مفہوم ہے۔ تو پھر جبرائیل ساتھ میں نکلے، تو اللہ کے رسول کو براق پہ بٹھایا گیا، پھر بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ تو اس وقت تھوڑی روایتیں آتے ہیں، اس میں حضرت جبرائیل کے ساتھ میکائیل بھی تھے اور اسرافیل بھی تھے، تو یہ تینوں فرشتے ساتھ تھے۔ تو حضرت جبرائیل بھی ساتھ میں تھے، اللہ کے رسول کی پوری رہبری حضرت جبرائیل کر رہے تھے۔ تو معراج کی جو رات ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ رات ہے۔ یہاں پہ تھوڑی باتیں ہیں، تو یہ ہم لوگوں کو بیت المقدس تک لے کے گئے۔ یہ ایک محدث جو ابن حجر اسقلانی ہے، یہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ جب لے کے جایا گیا تو وہاں پہ جو براق آئی تھی اس کو باندھ دیا گیا، گھوڑے کو جیسا باندھتے ہیں ویسا باندھ دیا گیا۔ پھر اللہ کے رسول نے امامت کی، یہ جانے کے ٹائم کا صرف یہ ایک ہی محدث ہیں جنہوں نے اپنی شرح میں ایسا لکھا ہے، باقی سب کہتے ہیں معراج سے واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول نے امامت کی۔ یہ ابن حجر اسقلانی جو فتح الباری کے آتھر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جانے معراج اوپر چڑھنے سے پہلے یہاں پہ نماز ادا ہوئی، اللہ عالم۔ بہرحال نماز ادا ہوئی، یا جانے سے پہلے یا آنے کے بعد ہوگی، وہ اس کی ایک بحث ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ڈیٹیلز آئے گا، اس کے ہڈن سیکرٹس آئیں گے۔ تو بیت المقدس آنا کس لیے ضروری تھا؟ جیسا چھت پھاڑ کے گھر کے اندر داخل ہو گئے بغیر جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے بھی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بلا لیتا تھا، اللہ کی قدرت سے کچھ نہیں، یہ سب ہڈن سیکرٹس ہیں۔ تو مکے سے بیت المقدس، ہمیں پتہ ہے کہ قبلہ پہلے بیت المقدس تھا، تو شاید اس لیے لگے ہیں، یہ ایک بات ہے۔ تو بھائی ایک ہڈن سیکرٹ ہے، یہ ہڈن سیکرٹ کیا ہے؟ بیت المقدس کے ایگزیکٹ اپوزٹ، ذرا غور سے سننا، ایگزیکٹ اپوزٹ فرشتوں کے زمین پہ آنے کی ایک سیڑھی رکھی گئی ہے۔ فرشتے آسمان سے زمین پہ آتے ہیں، پھر زمین سے آسمان پہ جاتے ہیں۔ بیت المقدس کے ایگزیکٹ اپوزٹ ایک لفٹ سسٹم ہے، اب ہم لوگ لفٹ بولتے ہیں، تو جہاں سے فرشتے زمین پہ داخل ہوتے ہیں، پھر آسمان پہ چلے جاتے ہیں، پھر آسمان سے زمین پہ داخل ہوتے ہیں، تو ایک لفٹ سسٹم ہے، یہ ایک ہڈن سیکرٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول کو کعبۃ اللہ سے بیت المقدس وہاں پہ لے جایا گیا، پھر وہاں پہ حضرت جبرائیل اور اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بھائی؟ معراج شروع ہوئی، سیڑھی آئی، ایک سیڑھی سے لٹکائی گئی، تو وہاں پہ دونوں چڑھ گئے، تو پھر وہاں سے سفر شروع ہوا۔ تو یہ پہلا ہڈن سیکرٹ ہے۔ یہاں پہ بیت المقدس جو آج موجود ہے یروشلم میں، اس کے اپوزٹ میں فرشتوں کے آنے جانے کا راستہ ہے۔ بھائی قرآن کے اندر کچھ ایسے ہڈن سیکرٹس ہیں جہاں کی آیتیں تلاوت کرنے سے یہ سب ہڈن سیکرٹ کھلتے ہیں، اللہ عالم۔ تو ایک بات تو پتہ چل گئی کہ پہلا معراج کے پارٹ میں اتنا کافی ہے، 15 منٹ ہو رہے ہیں، تو پھر لوگ بیزار ہو جائیں گے، تو پھر نیکسٹ ایپیسوڈ معراج کا انشاءاللہ اس میں ڈسکس کریں گے فل ڈیٹیل۔ تو دوسرے ایپیسوڈ کا انتظار کیجیے۔ جمعہ کی مبارکباد دے رہا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ نے جمعہ نصیب فرمایا، ہم سب کو نصیب فرمایا، اور جمعہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری مغفرت فرمائے، ہمارے خاندانوں کی مغفرت فرمائے، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، جو جان کے ہوئے جو انجانے میں ہوئے ان
گناہ معاف فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو مومن بنا دے۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو انسان کامل بنا دے۔ اے اللہ تیری مدد ہمارے شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان اللہ تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔